ایک عالمہ کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ کوئی بچی ہے، وہ عالمہ بھی ہے اور حافظہ بھی ہے، لیکن جب شادی بیاہ کی تقاریب ہوتی ہیں تو ان میں وہ بال کھول کر اور ہاف سلیوز وغیرہ پہن کر ایسے کپڑے پہن کر وہ گھومتی رہتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ عالم ہو یا غیر عالم، حافظہ ہو یا غیر حافظہ، سب کے لیے شریعت برابر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم عالم ہیں تو ہمیں کچھ خطائیں کرنے، گناہ کرنے کا موقع زیادہ ملنا چاہیے یا ہم سے درگزر زیادہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بحیثیت عالم کے ہمیں اپنی گرفت کے بارے میں زیادہ خوفزدہ رہنا چاہیے اور کوشش کر کے خصوصاً لوگوں کے سامنے اعلانیہ احتیاط کے ساتھ انتہائی محتاط رہنا چاہیے تاکہ ہمارا کوئی عمل کسی کے لیے منفی کوئی عمل اختیار کرنے کے سلسلے میں دلیل نہ بن جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک خیال بالکل غلط ہے کہ جب کوئی صاحب علم ہو جاتا ہے یا صاحب تقوی ہو جاتا ہے تو ہم اسے ایک فرشتہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو کوئی بات نہیں کیونکہ ہم تو عام سے مسلمان ہیں، لیکن ان سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان سے ہوئی تو پھر ہم ڈھول بجائیں گے اور پھر وہ تمام اگر ایک شخص نے خلاف شرع کام کیا ہے تو ہم اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ان سے بڑھ کر خلاف شرع کام ہم کر رہے ہیں، ہم ان کے راز ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو بدنام کرتے ہیں، بلکہ یہ زیادہ بڑا گناہ کبیرہ ہے، تو اس لیے اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اس تمہید کے بعد گزارش یہ ہے اگر وہ بچی ایسی کسی شادی بیاہ کے ماحول میں جاتی ہے جہاں پر مرد عورت علیحدہ علیحدہ ہیں اور جس جگہ پر عورتوں کا سیکشن ہے وہاں پر کسی مرد کی آمد نہیں ہوتی، یعنی آمد و رفت بالکل بھی نہیں ہے، صرف عورتیں ہیں، وہاں اگر وہ ایسا کرتی ہیں کہ دوپٹہ وغیرہ اوڑھ لیتی ہیں لیکن بال کھول لیتی ہیں، برقع اتار لیتی ہیں اور ہاف آستین کی قمیض پہنتی ہیں، تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ ساری کی ساری وہاں پر عورتیں ہیں۔ لیکن اگر کسی نامحرم کے نگاہ پڑنے کا بھی اندیشہ ہو، نامحرم کے آنے، ان کے آنے جانا وہ تو الگ بات ہے، نگاہ پڑنے کا بھی اندیشہ ہو تو پھر ان کے لیے گناہ کی صورت ہوگی کہ وہ ایسے موقع پر جبکہ نامحرم کی نگاہ پڑ سکتی ہو، پھر وہ عالمہ ہیں، حافظہ ہیں، اعلانیہ طور پہ ایسا کریں، یہ بالکل غلط ہے اور عام لوگوں سے، عام عورتوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ انہیں توبہ کرنی ہوگی اور اپنے علمی وقار کو قائم رکھتے ہوئے وہ کوشش کریں کہ عمل زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کی حفاظت کریں علمی وقار کی، ورنہ لوگ اس کو دلیل بنائیں گے۔ اور دوسرا، عوام الناس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قسم کا جب کوئی دیکھتے ہیں تو پیار محبت سے سمجھائیں۔ یہ نہیں کہ جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے دور سے بس غیبتیں شروع کر دی، اس کو دیکھو بڑی عالمہ بنی پھرتی ہے، بڑی درس کرتی ہے، ایسی، پھر دوسرے کو بولیں گے، تیسرے کو مخاطب کر کے بتائیں گے، پھر یہ تنقیدات کا سلسلہ اس شادی کی محفل تک محدود نہیں رہتا بلکہ باہر نکل کے بھی اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رویہ بھی مناسب نہیں ہے، جانبین سے احتیاط درکار ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کسی کے یہ پیمپر صاف کرتی ہیں، غالباً کوئی گھر میں ایسا ہے، بچہ کا کہہ رہی تھیں یا کسی بڑے کا صاف کرنا پڑتا ہے، بہرحال تو نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے تو جسم پہ کچھ چھینٹیں وغیرہ آتی ہیں تو کیا ہر بار غسل کرنا ہوگا یا مطلب صرف جگہ کا دھو لینا ہی کافی ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی مریض ہے جس کی صفائی وغیرہ کرنی درکار ہوتی ہے یا چھوٹے بچے ہیں کہ جن کے پیمپر وغیرہ یا ان کا مطلب صاف کرنا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جسم پر آلودگی کا اندیشہ ہے، تو ہماری گزارش یہ ہوگی کہ تھوڑی سی مشقت آپ کو مزید برداشت کرنی ہوگی اور اس مشقت میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ درجات کی بلندی، گناہوں کے کفارے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے بہت سارے مواقع ہوں گے کہ آپ ایک الگ لباس رکھیں۔ جب آپ کے نماز کا وقت آئے تو جہاں جہاں گمان ہو، خالی پورا غسل نہیں کرنا ہوگا، جہاں گمان ہو کہ میرے ہاتھ پر یا پیر پر یا بعض اوقات زیادہ پانی گر جاتا ہے تو پیٹ پر، قمیض پر، وہاں پر کہاں پر گندگی لگی ہوگی، اس کو صرف اتنی جگہ کو دھو لیں اور کپڑے جو صاف ہیں وہ بدل کر نماز ادا کر لیں، پھر اتار کر وہ عام گھر کے کپڑے جو آپ عام طور پہ یوز کر رہی ہیں وہ دوبارہ پہن لیے جائیں۔ یہ تھوڑی سی مشقت آپ کو کرنی پڑے گی، وہ بھی اس وقت جب آپ کو غالب گمان ہے کہ آپ کے جسم تک چھینٹیں پہنچی ہیں۔ اگر گمان ہے صرف کپڑوں تک پہنچی ہے تو بس پھر تو کپڑے بدل لیں، دوسرے کپڑے پہن لیں، لیکن جسم تک پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس کو دھونا ہوگا، لیکن مکمل غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ ان کا 6 سال کا بچہ ہے، جب یہ نماز پڑھتی ہیں تو اس لیے تاکہ وہ بچہ بھی نماز سیکھ جائے اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں جیسا میں کرتے جاؤں تم ویسے ہی کرتے جاؤ۔
تو اب یہ چونکہ عورتوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں تو بچہ اسی طریقے سے نقل کرتا ہے، تو کیا اس طرح لڑکے کو نماز سکھانا صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں بہن، بالکل غلط ہے، کیونکہ یاد رکھیں جب پہلی مرتبہ بچوں کو ہم کوئی چیز سکھاتے ہیں تو وہ طریقے بسا اوقات ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہزارہ مرتبہ بچے اور بھی چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن جو ایک نقش پہلی مرتبہ ذہن میں جگہ بنا لیتا ہے، بسا اوقات دوسرا نقش اس پہلے نقش کو محو یا مٹا نہیں سکتا ہے، اور اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے بچے کو جب آپ استاد رکھیں، پہلی مرتبہ ہی بہترین استاد رکھیں، اچھا استاد رکھیں، جو بڑا نپتل انداز میں اور بالکل صحیح مسئلہ بچوں کے ذہن میں اتارے۔ بسا اوقات ہم ایک عام قسم کے کسی استاد کو رکھ لیتے ہیں پیسے کی مقدار دیکھتے ہوئے، آپ کتنے لیں گے؟ 2000، تم کتنے لوگے جی؟ 400 روپے، بولتے ہیں 200 کر دو اور آپ آ جاؤ، وہ اور 200 کر کے آ جاتا ہے، پھر 200 روپے میں جو وہ پڑھاتا ہے وہ پھر ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے پڑھاتا ہے، اور پھر وہ بچے کے ذہن میں غلط چیزیں نقش ہو جاتی ہیں اور آگے چل کے اس کی زندگی بھر کی عبادات پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان ذہن میں رکھیں، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر لازم ہے کہ لڑکے کو لڑکی والی نماز 7 سال کی عمر سے پہلے سکھا دی جائے، جس کا طریقہ ہرگز یہ نہیں جو آپ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ بھی سنت کے مطابق نماز ادا کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور پھر مرد عورت کی نماز میں فرق کی وجہ سے بچے کو یہ طریقہ ہرگز نہ سکھایا جائے، بلکہ آپ کوئی اچھے قاری صاحب رکھیں، یا کوئی قریبی علاقے میں کوئی دیندار بچے ہیں جیسے تبلیغ دین وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنے گھر میں بلائیں اور ان کے ذریعے بچے کو باقاعدہ نماز سکھائیں، اور نماز کی کتاب بھی بچے کے پاس ہونی چاہیے تاکہ جو سکھایا جائے وہ اس کو وہاں پڑھ سکے یا آپ پڑھ کر اس کو سنائیں۔